محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن میرے لیے انتہائی سخت دن تھا، کیونکہ آج آفس میں بہت سے سرکاری افسران دورہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سب کی دوڑیں لگ گئی تھیں، ہر ایک اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے کوشاں نظر آ رہا تھا۔ میری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میں سرکاری نوکر تو تھا ہی، لیکن اپنی ڈیوٹی کو دیانتداری سے کبھی کبھی ادا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ آج میں نے بھی مستعدی سے سارے انتظامات دیکھ لیے تھے۔ خدا خدا کر کے جب تمام سرکاری افسران دورہ کر کے روانہ ہو گئے تو ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور میں نے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ سوچا تھا کہ گھر جا کر آرام کروں گا، لیکن گھر جاتے ہی میرے لیے ایک ایسی خبر منتظر تھی جسے میں نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گھر جانے سے پہلے میں نے اپنے لیے تازہ روٹیاں بھی لے لی تھیں، تاکہ گھر جاتے ہی کھانا کھا کر پھر آرام کروں گا۔ مجھے پتہ تھا کہ میری نیک دل بیوی نے میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے گھر کی طرف جانے والی گلی میں قدم رکھا تو وہاں بہت سا ہجوم جمع تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا دل خود بخود کسی انہونے کی بنا پر دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں خود بخود میرے قدموں میں تیزی آ گئی تھی اور میں تقریباً دوڑتے ہوئے وہ گلی جلد از جلد عبور کر کے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تھا تو وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں لوگوں کا ایک جم غفیر جمع تھا اور مختلف قسم کے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ یہ لوگ بھلا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے خالی ذہن سے سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی باتیں سن کر گھر میں داخل ہوتا، گھر کے دروازے پر نظر پڑتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہاں موجود میری نیم پلیٹ بدل چکی تھی اور وہاں جلی حرف میں جس کا نام لکھا ہوا تھا اس کا نام دیکھ کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ مجھے آہستہ آہستہ سارا معاملہ سمجھ میں آنے لگا۔ جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو اپنی بیوی کی طرف نظر دوڑائی، لیکن جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو اس منظر نے میرے اعصاب ہی سلب کر لیے تھے۔ وہ منظر میری زندگی کا انتہائی دردناک منظر تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس منظر سے روشناس ہونا پڑے گا اور میں ہمیشہ کے لیے دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاؤں گا۔ میں دیوانہ وار اپنی بیوی کی طرف بڑھا اور اس کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے میں نے جو کچھ سنا اسے سن کر مجھے لگا کہ کاش میری سماعتیں کام کرنے کے قابل ہی نہ ہوتی تو مجھے یہ خوفناک بات نہ سننے کو ملتی۔ میں وہیں بیٹھ سا گیا، زاروں قطار رونے لگا اور دھیرے دھیرے اپنے ماضی کی طرف پلٹ گیا۔ وہ ماضی جو اسرار سے بھرا ہوا تھا اور اسے پر اسرار بنانے میں میرے اپنے گھر والوں کا ہاتھ تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں زندگی میں اس ڈگر پر آ جاؤں گا اور خود کو انتہائی بے بس محسوس کروں گا۔ میری بے بسی کا لوگ مذاق اڑائیں گے اور بس انہیں خالی نگاہوں سے دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ میرا ذہن دھیرے دھیرے میرے ماضی میں گم ہونے لگا تھا اور میں پچھتانے لگا۔ کاش میں اپنی زندگی کے پہلے ہی آواز اٹھا لیتا تو آج مجھے اس خطرناک ترین صورتحال سے دو چار نہ ہونا پڑتا، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکا سوائے اپنے دردناک ماضی کو یاد کرنے کے۔ بعد کے سب کچھ وہیں سے تو شروع ہوا تھا۔ اگر میں وہیں سے سب کو روک لیتا تو آج مجھے اتنی تکلیف دہ زندگی نہ گزارنی پڑتی جتنی تکلیف آج مجھے ہو رہی تھی۔ ویسے ہی میں کافی حد تک تھکا ہوا تھا، لیکن اب تو ساری تھکن ہوا ہو گئی اور دکھ نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ خدا ایسا دکھ کسی کو بھی نہ دے جیسا اس وقت مجھے ہوا تھا۔ اس میں غلطی بھی میری ہی تھی۔ میں نے چپ چاپ اپنے گھر والوں کی زیادتی خود سے برداشت کی تھی، لیکن اب ہر چیز کی حد ہو گئی تھی۔ میرا نام غلام محمد ہے اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 3 بہنیں ہیں، تینوں کی تینوں مجھ سے بڑی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ چھوٹا ہونے کی بنا پر سب سے زیادہ ذمہ داری آئی تھی، کیونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا۔ امی جان نے مجھے شروع سے ہی جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی بتایا تھا کہ تمہیں اپنی تینوں بہنوں کی شادی کرنی ہے اور اپنے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا ہے۔ انہوں نے مجھے یہی باور کروا دیا تھا کہ اگر بہنوں کے ہوتے ہوئے تم نے اپنے بارے میں سوچا
تو ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، تم خود غرض کہلائے جاؤ گے۔ اور میں نے اپنی ڈائری میں یہ لکھ دیا تھا کہ اگر میں خود غرض ہو گیا تو لوگ مجھ سے جینے کا حق چھین لیں گے۔ چنانچہ میں بے غرض ہو کر جینے لگا، اور یہی میری بے غرضی نے مجھے یہ دن دکھا دیا تھا کہ آج میں پچھتا رہا تھا اور اپنی بیوی کو تکلیف میں دیکھ کر بے حد غمگین تھا۔ میری بہنوں کو میری والدہ نے نہیں پڑھایا لکھایا تھا۔ ان کے مطابق لڑکیوں کو صرف ہانڈی چولہا آنا چاہیے، پڑھائی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ جاہل کی جاہل ہی رہی تھیں، اور میری والدہ نے مجھ پر خوب محنت مشقت کی تھی۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ مجھے ان کی شکل بھی صحیح سے یاد نہ تھی۔ یہی کوئی 2 3 4 سال کا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب امی جان کو اپنی تینوں بیٹیوں اور میری ذمہ داری اکیلے سنبھالنی پڑی تھی، اور انہوں نے واقعے میں ہمارے لیے قربانیاں دی بھی تھیں، لیکن انہوں نے مجھ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ سود سمیت واپس وصول کر لیا تھا، اور میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ بات میرے دل میں برچھی کی طرح چبھ سی گئی تھی اور کبھی بھی نکل نہیں سکتی تھی۔ امی جان نے میری پڑھائی پر خوب پیسہ بہا دیا۔ انہوں نے اپنا زیور بیچ کر مجھے پڑھایا لکھایا تھا، یہاں تک کہ میں پڑھ لکھ کر ایک سرکاری نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہیں سے میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ جب رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ حمیدہ کا بیٹا اب سرکاری افسر لگ گیا ہے تو سب اپنی بیٹیوں کے رشتے دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ 4 افراد کا میں اکیلا کفیل تھا، اور میری بہنوں کی عمر دن بدن بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میری سرکاری نوکری تو لگی تھی، لیکن اتنی زیادہ تنخواہ نہیں تھی کہ گھر کے خرچے ویسے ہی اتنے زیادہ تھے۔ امی جان کو بہنوں کی شادی کی فکر بہت زیادہ ستاتی تھی، چنانچہ انہوں نے مجھے یہی سبق پڑھانا شروع کر دیا کہ تم اپنے بارے میں بالکل مت سوچنا، اگر تم نے سوچا بھی تو پھر ہم تم میں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ان کی اسی بات سے ڈر کر میں نے کبھی اپنے بارے میں نہ سوچا، لیکن آخر کب تک میں اپنے دل کی بات اپنے دل میں دبا کر رکھتا۔ میں نے اپنی امی جان سے جب میری عمر بڑھنے لگی اور مجھے ضرورت محسوس ہونے لگی کہ میری بھی اپنی فیملی ہو، تو چنانچہ میں نے اپنی امی جان سے یہ بات کی کہ مجھے خالہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ وہ میری یہ بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی تھی اور مجھے کھری کھری سنا دی۔ میں نے چپ چاپ ان کی ساری باتیں سن لی، یہ سوچ کر کہ شاید میں غلط تھا، پہلے مجھے اپنی بہنوں کی شادی کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں اپنی بات اپنے دل میں ہی دبا گیا تھا، حالانکہ میں اپنی خالہ کی بیٹی سے بچپن ہی سے محبت کرتا تھا۔ لیکن امی جان کی یہ بات سن کر کے انہوں نے ہمارے برے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے اچھے وقت میں بھی ہمارے قریب بھی بھٹکیں۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنے دل کی بات دل میں ہی دبا دی اور اپنے دل کو خاموش کروا دیا تھا۔ لیکن میں حیرت سے دنگ رہ گیا کہ جب اگلے ہی مہینے میری امی جان نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے، اگر تمہیں پسند آتی ہے تو میں رشتے کی بات چلاؤں۔ میں نے ان کی بات پر سر جھکا دیا۔ میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ انہوں نے میری زندگی کے بارے میں سوچا، کیونکہ تینوں بہنوں کی عمر نکلی چلی جا رہی تھی، ان کے لیے کوئی ڈھنگ کے رشتے ہی نہیں آ رہے تھے، اور ہاں اگر رشتے آتے بھی تھے تو ان کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ امی جان یہی سوچ سوچ کر رہ جاتی کہ ان کی شادی کے لیے جہیز کہاں سے پورا کریں گے، کیونکہ میری تنخواہ سے تو بس گھر چلتا تھا، گیس بجلی اور گھر کا راشن وغیرہ، اس کے بعد گھر کے چھوٹے موٹے خرچے الگ سے تھے، تنخواہ میں سے اتنا بچتا ہی نہیں تھا کہ بہنوں کی شادی کے لیے امی جان کچھ پس انداز کرتی۔ چنانچہ امی جان کی بات سنتے ہی مجھے تھوڑا حیرت کا جھٹکا تو ضرور لگا تھا، لیکن میں چپ رہا، خاموش ہو گیا کہ یہی غنیمت ہے۔ امی جان نے مجھے لڑکی کی تصویر دکھا دی تو وہ مجھے اچھی لگی، حالانکہ میرا دل بہت زیادہ دکھ گیا تھا، کیونکہ اس کی جگہ اگر میری خالہ کی بیٹی بھی تو لے سکتی تھی نا، لیکن میں چپ رہا۔ امی جان نے میرا رشتہ طے کر دیا اور جلد ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں شادی سے خوش تھا، مجھے اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا تو میری بہنیں
اور میری بیوی کو آپس میں لڑتے ہی دیکھتا۔ میری بیوی روتی رہتی اور کہتی کہ میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ جاتا، لیکن میری بہنیں بھی کم نہ تھیں، ان کی حرکتیں بھی میرے سامنے ہی تھیں۔ چنانچہ میں اسے زیادہ قصوروار نہ ٹھہراتا اور چپ چاپ بہنوں، ماں اور بیوی کے درمیان پستا ہی چلا جا رہا تھا کہ اسی دوران امی جان نے ایک ایسا اعلان کیا جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری شادی کو محض 1 سال ہوا تھا کہ امی جان نے میری پہلی بیوی کو بانجھ قرار دینا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ پر اتنا دباؤ ڈالا کہ مجھے دوسری شادی کرنی پڑ گئی تھی۔ دوسری شادی میں نے ایک بیوہ سے کی تھی جس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے بڑی تھی، حالانکہ میں یہ شادی ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن امی جان نے مجھے قسمیں دی تھیں کہ اولاد کے لیے تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ حالانکہ مجھے کوئی اتنی جلدی نہ تھی اولاد میری زندگی میں آئے۔ ویسے بھی ہماری شادی کو صرف 1 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا، لیکن امی جان نے اس قدر شور مچا دیا کہ مجبوراً تنگ آ کر مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ میں روز روز کے جھگڑے سے پریشان ہو گیا تھا۔ سرکاری ملازم تھا، لیکن زندگی میں اس قدر الجھنیں تھی کہ کہیں سے ہی نہیں لگتا تھا کہ اچھا خاصا پیسہ کماتا ہوں۔ وہ پیسہ جاتا کہاں تھا مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ دوسری بیوی سے بھی میری ماں اور بہنوں کو مسئلے ہی چلتے رہتے تھے۔ انہوں نے پہلی کی جان چھوڑ ڈالی تھی، لیکن پہلی اب مجھ سے کافی حد تک بیزار ہو گئی اور وہ مجھ سے کہتی تھی میں اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی آپ سے شادی کر کے کی ہے۔ اگر میں آپ سے شادی نہ کرتی تو میں بہت زیادہ خوش رہا کرتی۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا، چنانچہ میں نے اسی وقت اسے طلاق دے دی اور وہ میری طلاق پر خوش ہو کر واپس اپنے گھر کو چلی گئی تھی۔ لیکن اس کا سامان، اس کے زیور وغیرہ میری ماں اور بہنوں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ خود مرضی طلاق اپنی مرضی سے لے کر جا رہی ہے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ اپنا سامان واپس مانگے۔ پہلی بیوی کے جانے کے بعد دوسری بیوی کو تھوڑا سا سکون نصیب ہوا، لیکن اس کا یہ سکون بھی عارضی ہی تھا، کیونکہ اب ماں اور بہنوں کو اس سے کوئی بھی مسئلہ ہونے لگا تھا اور بدقسمتی سے وہ بھی 2 سال کے عرصے تک خوشخبری نہ دے پائی تھی۔ امی جان نے اسی بات کو بہانہ بنا دیا اور یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ پہلی بیوی کے جہیز اور سامان کو استعمال میں لا کر امی جان نے بڑی بہن کی شادی کر ڈالی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی، بہت کم اس گھر میں آتی تھی۔ مجھے بھی اکثر کہتی کہ تم بھی اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ لو اور کبھی کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ اس کی بات سن کر میں خون کے آنسو رو پڑتا کہ پہلی بیوی کو گھر سے نکالنے میں ان کا اپنا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن آج وہ مجھے یہ نصیحت کر رہی تھی کہ اپنی شادی شدہ زندگی کو بچاؤ۔ اب میری 2 بہنیں رہ گئی تھیں، ان کی عمریں بھی نکلی چلی جا رہی تھیں۔ دوسری بہن کا رشتہ طے ہو گیا تو ان کے سسرال والوں نے بہت سا جہیز مانگ لیا تھا۔ امی جان اب اسی پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ اب اکثر ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے رہنے لگے تھے۔ دوسری بیوی سے بھی امی جان کو یہی مسئلہ مسائل تھے کہ یہ بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکی تو دوسری شادی کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ حالانکہ مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بیوہ تھی، بہت حد تک سادگی پسند تھی، اکثر امی جان اور بہنوں کی باتوں کو رو رو کر برداشت کر لیتی، کبھی سامنے پلٹ کے جواب نہیں دیا کرتی، اور یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔ لیکن آخر میں بھی کب تک بہنوں، ماں اور بیوی کے درمیان چکی کے آٹے کی طرح پستا رہتا۔ چنانچہ تنگ آ کر میں نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی کے والدین اچھے خاصے پیسے والے تھے، انہوں نے اسے دوسری شادی کے موقع پر بھی اچھا خاصا سامان اور 2 سونے کے سیٹ دیے تھے۔ امی جان نے یہ کہہ کر واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ لڑکی بہت حد تک خود سر تھی اور اس کی بدتمیزی برداشت کرنے کا کچھ تو صلہ ہمیں ملنا ہی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا سامان اور جہیز بھی واپس نہ کیا تھا اور اسی سامان اور جہیز کو استعمال ملا کر انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کو بیاہ دیا تھا۔ اب صرف ایک بہن رہ گئی تھی۔ میں نے صاف اور واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اب میں 2 شادیوں سے انتہائی بیزار ہو گیا ہوں۔ میری زندگی کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے، چنانچہ میں شادی نہیں کروں گا۔
لیکن میری زندگی کی ڈور اب بھی میری امی جان کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھیں گی تو میں ان کی ہر بات مانتا ہی چلا جاؤں گا۔ ایک دن دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا اور یہ خوشخبری امی جان کو سنانا چاہتا تھا کہ مجھے گھر ملنے والا ہے۔ 1 سال کے اندر اندر گھر مل جائے گا تو گاڑی بھی ملے گی اور پھر ہم ایک اچھی جگہ شفٹ ہو کر رہنے لگیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو وہاں مہمان موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ امی جان نے زور زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں بٹھا دیا اور کہنے لگی، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے، ایک طلاق یافتہ سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر دیوار میں دے ماروں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اب شادی بھی کروں۔ شادی کے نام سے ہی دور بھاگتا تھا۔ امی جان نے میری سرکاری نوکری کو استعمال کرتے ہوئے پہلے ہی میری 2 شادیاں بھی کروا ڈالی تھیں اور پھر میری طلاق بھی ہو گئی تھی۔ اب میری زندگی کوئی ہنسی مذاق کھیل تو نہ تھی جسے میں دوسروں کے ہاتھوں کھیلنے کے لیے سونپ دیتا، لیکن اس وقت میں مجبور تھا۔ مہمانوں کے بیچ میں اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ مہمانوں کے جاتے ہی امی جان نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، اگر تم اپنی ماں کی زندگی چاہتے ہو تو تم تیسری شادی کرو۔ میں ان کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ میری شادیاں کروا کر اور میری شادیاں توڑوا کر ختم کروا کے میری بیوی کا جہیز اور سونا ہڑپ کر کے اپنی تیسری بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھیں، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اس قدر جذباتی طور پر بلیک میل کر دیا کہ میں ان کی باتوں میں آ گیا اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن اس شادی کی عمر بھی بہت تھوڑی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بہت تیز ترار تھی اور اس نے پہلے ہی نظر میں میری ماں اور بہن کو پہچان لیا تھا اور شادی کے محض 2 ہفتوں میں ہی مجھ سے خلا کا مطالبہ کر دیا۔ میں ویسے بھی یہ شادی انتہائی بددل ہو کر چکا تھا اور اب میں اس کے دور جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو شکر ادا کر رہا تھا کہ اس تیز ترار لڑکی سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ لیکن میری امی جان نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ یہاں تک کہ انہوں نے لڑکی کو ذلیل کر کے رکھ دیا اور اسے صاف طور پر دھمکی دی کہ تم نے ہمیں عدالت میں گھسیٹا ہے، اب تمہارا سامان واپس نہیں کریں گے اور نہ تمہارا جہیز تمہیں دیں گے۔ لیکن وہ لڑکی بہت تیز نکلی تھی، اس نے پہلے سے ہی سارے انتظامات کر لیے تھے۔ میں چپ چاپ خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ میری زندگی کو تو میرے گھر والوں نے مذاق بنا دیا تھا۔ نہ میں رو سکتا تھا اور نہ ہی میں ہنس سکتا تھا۔ انہوں نے میری زندگی کو کٹ پتلی سمجھا ہوا تھا، جسے کا جی چاہتا ویسے اپنے اشاروں پر چلاتی رہتی۔ شاید انہوں نے مجھ پر اسی لیے پیسہ خرچ کیا تھا، اپنا زیور بیچ کر، تاکہ وہ مجھ سے مزید پیسے کمائیں۔ شاید انہوں نے مجھے پیسے کمانے والی مشین ہی سمجھ لیا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں انتہائی تنہائی کی زندگی میں گزارنے لگا تھا۔ میری تینوں شادیوں کی ناکامی نے میرے ذہن پر گہرا اثر کر دیا اور میں تنہائی پسند ہو گیا تھا۔ گھر میں بھی کسی سے کوئی بات چیت نہ کرتا۔ امی جان کو اس بات کی فکر ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میری تینوں شادیاں کروائی تھیں اور ایک ایک کر کے میری 3 طلاقیں دلوا ڈالی تھیں، اور ان تینوں میں سے 2 کا انہوں نے جہیز اور زیور ہڑپ کر کے اپنی بیٹیوں کو آباد کرنے کا سوچا ہوا تھا۔ بھلا وہ یہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ کسی کو اجاڑ کر وہ اپنی بیٹیوں کو بسا سکیں گی؟ میری سب سے بڑی بہن کی اپنے سسرال میں انبن ہو گئی تھی اور ان کے شوہر نے انہیں بیزار ہو کر طلاق دے ڈالی، اور میری ماں نے میری پہلی بیوی کو اجاڑا تھا اور ان کی پہلی بیٹی اجڑ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے ان کی طلاق کا افسوس تھا، لیکن جو انسان کرتا ہے اور بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور انہوں نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے میری دونوں بیویوں کو اجاڑ دیا تھا اور اب خود بھی اجڑ رہی تھیں۔ مجھے ان کا افسوس تو ضرور تھا، لیکن ان کا کوئی غم نہ تھا کہ انسان وہی حاصل کرتا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہو، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ تیسری بیوی نے تو اپنا سارا سامان وغیرہ
پہلے سے ہی گھر سے اٹھوا لیا تھا۔ ویسے بھی اس کے والدین کوئی زیادہ بہت امیر نہ تھے، سامان بھی زیادہ نہ تھا۔ چنانچہ امی جان نے وویلا تو ضرور کیا تھا، لیکن پھر صبر کر لیا تھا۔ اب وہ میری چوتھی شادی کرنے کے چکروں میں تھیں، اور میں نے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ میں کسی سے بھی اب شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں سرکاری ملازم ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خزانے کا منہ کھول کر سب کو اس کی طرف متوجہ کر کے پھر آپ لوگ میری زندگی کو کھیل تماشا بنا ڈالیں اور خزانے کی طرف بڑھنے والے دوسرے خزانے کو اپنی گرفت میں رکھ لیں۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو کھری کھری سنا ڈالی تھی، لیکن امی جان نے وہی جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لے لیا اور مجھے کہا تھا کہ اب ہم تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ گویا انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا، اور میں ان کی ان باتوں میں ایک بار پھر سے آ گیا تھا، اور انہوں نے میرا چوتھی بار رشتہ طے کروا دیا اور شادی کروا دی۔ لوگ میری شادیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، لیکن میرا اخلاق اچھا تھا۔ ان تمام شادیوں کی ناکامی میں میرا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ گھر والوں کے دباؤ میں آنے کی وجہ سے میں نے اپنی شادیاں ختم کر ڈالی تھیں تاکہ آرام سکون سے رہ سکوں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی بیٹی دینے میں کوئی آر محسوس نہ کی تھی۔ میری چوتھی بیوی ایک سرکاری ٹیچر تھی، چنانچہ میں خوش تھا۔ چلو کوئی ہم ذہن ملا ہوا ہے، اور اب میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنی بیوی کو لے کر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، بلکہ الگ گھر لے کر رہوں گا۔ یہ بات میں نے اپنی ماں سے چھپا لی تھی کہ مجھے سرکاری طور پر ایک گھر ملنے والا ہے۔ اس بات کو 1 سال کا عرصہ ہونے والا تھا، اور 1 سال کے بعد مجھے گھر الاٹ کیا جانا تھا۔ چنانچہ جب مجھے گھر الاٹ کر دیا گیا، میں شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر ڈالی تھی، اور شادی کی رات ہی اپنی بیگم کو لے کر اس گھر سے جانے لگا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو واضح طور پر بلند آواز میں کہہ دیا، جو تکلیف آپ نے مجھے میری زندگی میں دی ہے، جو قربانی آپ نے میرے لیے دی ہے، اس کا بڑھ کر آپ نے مجھ سے خراج وصول کر لیا ہے، وہ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ آپ نے میری زندگی کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، میری تینوں بیویوں کو برباد کر دیا، اور اب چوتھی کو میں برباد ہونے نہیں دوں گا۔ یہ میری چوتھی اور آخری شادی ہے، اور اسی کو میں قیامت تک نبھاؤں گا، کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، اپنے دوسرے گھر میں رہوں گا۔ میں آپ کو برابر خرچہ بھجواتا رہوں گا، چنانچہ آپ تمام لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام لوگوں میں میری ماں، میری بڑی بہن طلاق یافتہ، اور میری چھوٹی بہن شامل تھی جس کا رشتہ ابھی طے نہیں ہوا تھا، اور امی جان اسی کی شادی کرنے کے چکروں میں میری چوتھی شادی کروا بیٹھی تھی۔ لیکن جب انہوں نے میرا فیصلہ سنا تو خوب وویلا کیا، شور مچایا، مجھے برا بھلا کہا، لیکن اب میں سمجھ گیا تھا، مجھے عقل آ گئی تھی، شاید یا پھر میری سوئی ہوئی عقل بیدار ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے کر آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنی شادیوں سے متعلق پہلے کی تمام باتیں ایک ملاقات میں اچھی طرح بتا ڈالی تھی، چنانچہ اسے میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ ہوا، اور وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ حالانکہ امی جان نے اسے بہت زیادہ ڈراوا دیا کہ میرا بیٹا آج بھی میری سنتا ہے، اور اگر میں ایک اشارہ کروں گی تو وہ تمہیں طلاق دے ڈالے گا، چنانچہ تم اسے اس فیصلے سے باز رکھو، ہم سب بھی تم سب لوگوں کے ساتھ نئے گھر میں آ کر رہنے آئیں گے۔ لیکن میں نے انہیں صاف طور پر منع کر دیا اور اپنی بیوی کو ثابت قدم رہنے کا کہا۔ حالانکہ وہ میری ماں کے ڈراوے کی وجہ سے بے حد پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے دلاسا دیا تھا، زندگی بے حد آسان ہو گئی تھی، ایک سکون سا میسر ہو گیا تھا، میری اپنی بیوی کے ساتھ بننے لگی تھی، میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، ہم آرام و سکون سے رہ رہے تھے۔ میری شادی کو 3 مہینے کا عرصہ ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن دفتر میں کافی زیادہ کام آ گیا تھا، مصروفیت کی بنا پر میں تھک ہار کر جلدی واپس آیا تو گلی میں کافی ہجوم جمع تھا۔ جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میری بیوی خون میں لت پت ہے، اسے یوں
خون میں لت پت دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ امید سے تھی، یہ بات میں نے اپنی ماں اور بہنوں سے چھپائی ہوئی تھی تاکہ وہ کوئی اور کارروائی نہ کر بیٹھے، لیکن انہوں نے کارروائی کر ڈالی تھی اور میری بیوی اور میں، ہم دونوں اپنے بچے کو کھو چکے تھے۔ انہوں نے گھر پہنچتے ہی اسے شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور اسے دھمکیاں دے ڈالیں کہ اگر وہ میرے بیٹے کو ورگلانا نہیں چھوڑے گی تو اس کی بھی طلاق کروا ڈالیں گے، جیسے تینوں کی طلاق کروائی تھی۔ میری بیوی نے انہیں انتہائی عزت و احترام سے گھر میں بٹھانا چاہا تھا، لیکن انہوں نے گھر میں آتے ہی اس کے ساتھ انتہائی زور زبردستی کی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تھا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں خون میں لت پت گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے اٹھا کر جیسے ہی پوچھنا چاہا تو اس نے مجھے نم آواز سے بتایا کہ غلام محمد، مجھے معاف کر دینا، میں ہمارے بچے کو نہیں بچا سکی، آپ کی ماں اور بہنوں کے تشدد کی وجہ سے وہ مر گیا ہے اور یہ بات مجھے بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی ہے۔ میں فوراً سے لے کر اسے ہسپتال پہنچا تو وہاں اسے ICU میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی اور میرا بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا تعلقی اختیار کر لوں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں ان کے گھر پر پہنچا اور انہیں صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ آج سے آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے مر چکا ہوں۔ آپ نے میری زندگی میں تباہی و بربادی مچا ڈالی، تب بھی میں نے آپ کو کچھ بھی نہ کہا تھا۔ میری 3 طلاقیں کروا دی، تب بھی میں خاموش رہا، چپ ہو گیا۔ لیکن اب بات اولاد پر آ گئی ہے۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں باپ بننے والا ہوں، لیکن آپ نے میری ساری خوشیاں ملیا میٹ کر ڈالی ہیں۔ میری بیوی پر تشدد کر کے آپ نے میری خوشی مجھ سے چھین لی ہے۔ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور وہ میرے قدموں میں گر گئی تھی، لیکن میں اسے اپنے قدموں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ قصوروار تھی، مجرم تھی، انہوں نے میری اولاد کو قتل کیا تھا، میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں واپس لوٹ آیا۔ اس بات کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اکثر مجھے ملتی ہے، معافیاں مانگتی ہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، لیکن میں وہ ظلم نہیں بھول سکتا ہوں جو انہوں نے دولت اور پیسے کی لالچ میں آ کر مجھ پر ڈھائے تھے۔ میں مرد ہو کر بھی ان کا عذاب کا مستحق ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے میری زندگی کو اجیرن بنا کر رکھا تھا، لیکن اب میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ پورے 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی تھی اور میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ میری ماں نے یہ بات سنی تھی تو میرے گھر پر چلی آئی۔ میں نے اسے عزت دی تھی، احترام دیا تھا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آئندہ کے بعد وہ کبھی میرے گھر پر نہ آئے کہ اسے دیکھ کر مجھے اپنی پہلی اولاد کا غم یاد آ جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے ایک بار پھر سے اپنی بیٹیوں سمیت معافی بھی مانگی تھی۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن وہ لوگ میرے گھر پر نہ آیا کریں۔ اب یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ جتنی تکلیف انہوں نے مجھے دینا چاہی تھی دے دی تھی۔ اب میں مزید تکلیف برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ اب میری زندگی میں سکون تھا۔ میں اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا اور میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی برابر کا خرچہ بھیج دیا کرتا تھا، لیکن نہ میں ان سے ملتا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے ملتے تھے۔ یہی میری زندگی کا اصول تھا اور اسی اصول کی وجہ سے میں آج آرام دہ تھا، پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ جب عورت اپنے شوہر کا ظلم و ستم برداشت کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ مرد کے ہوتے ہی ایسے ہی ہیں، ان کا ظلم برداشت کرنا ہوتا ہے، اور بیٹا یہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم مرد طاقتور ہیں اور عورت کو ایسے ہی رکھنا چاہیے۔ اب کچھ کیسز میں بیٹیوں کو اپنے باپ سے نفرت ہو جاتی ہے اور بیوی کے ساتھ بہتر ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی تباہ حال نسل تیار کر رہے ہیں جن کے اپنے ماضی کے ٹراماز ہی بہت ہوں گے اور وہ اچھے گھر کی بنیاد بھلا کیسے رکھیں گے۔ 1980 1990 میں جن کپلز نے ظلم و ستم برداشت کیے اپنے کسی ایک لائف پارٹنرز کی وجہ سے، اس میں سے
کچھ کے بچوں کو ڈپریشن ہے، کچھ میں غصہ ہے، گھر ان سے سنبھلے نہیں جا رہے کیونکہ انہیں ایک اچھے گھر کا کنسیپٹ ہی نہیں ملا۔ کبھی ماں باپ کے جھگڑوں میں رلنے والی اولاد کو بھلا کیا پتا کہ پرسکون گھر کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔